عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا کی پوری ٹیم کی طرف سے اندرون ملک اور بیرون ملک رہنے والے حاجی والا کے تمام افراد کو بالخصوص اور باقی تمام احباب کو بالعموم عید الاضحیٰ کی ڈیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ جس طرح لاک ڈاؤن کے دنوں میں سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا بیوہ، مساکین، غریب، یتیم، تنگ دست، ضرورت مند، مفلس، کنگال، مفلوک الحال لوگوں کا سہارا بنی ہے، اسی طرح سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا نے اور پوری ٹیم نے میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جس طرح ہم غریبوں کا سہارا بن رہے ہیں، اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کا گوشت ہے وہ بھی غریب لوگوں تک انشاءاللہ العزیز پہنچایا جائے گا۔ سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا کی ٹیم کی خواہش اور ارادے کے مطابق ہمارے اس گاؤں کی سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری عبدالجبار بالی صاحب جو 5 بڑے قربانی کے جانور ہیں، ان کا گوشت غریب لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے ہیں۔ ہماری اس سہارا ٹیم کے سربراہ حاجی وقاص انور باڑا صاحب وہ بھی غربا تک قربانی کا گوشت پہنچانے کا وسیلہ بنے ہیں۔ اور اگر تمام احباب جو قربانی کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو قربانی کا گوشت ہے ایک حصہ جو غریب لوگ ہیں اگر وہ خود پہنچا سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں پہنچا سکتے تو وہ سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا کی ٹیم کے ساتھ کسی ایک فرد کے ساتھ بھی وہ رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ ان کا جو گوشت ہے وہ ہماری جو سب سے اعلیٰ اس گاؤں کی فہرستیں ہماری پوری ٹیم نے تیار کی ہیں، ان کے مطابق جو گوشت ہے وہ غریب لوگوں تک پیش کیا جائے گا، غریب لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، ہمارا دست و بازو بننا چاہتا ہے، جانور لے کے دینا چاہتا ہے یا ویسے گوشت پیش کرنا چاہتا ہے تو ہماری ٹیم کے کسی بھی فرد کے ساتھ وہ ضرور رابطہ کرے۔ اس سال تو انشاءاللہ العزیز ہم جزوی طور پر کر رہے ہیں اور اگلے سال انشاءاللہ العزیز اس کو اجتماعی طور پر ترجیحی بنیادوں پر اہم خصوصیات کے ساتھ بہترین لائحہ عمل مرتب کر کے انشاءاللہ العزیز جو قربانی کا گوشت ہے وہ ہم غریب لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنیں گے۔ اور کیوں؟ یہ جو قربانی کا گوشت ہے آپ خود بھی کھائیں، اس میں بڑی برکت ہے، عزیز و اقربا کو بھی دیں، مگر جو غریب لوگ ہیں ان تک بھی ضرور پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے۔ اور جو غریب لوگوں تک پہنچائیں گے وہ گوشت جو بانٹ دیں گے وہ حقیقت میں بچ جائے گا اور آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ کس طرح؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک بار بکری ذبح کی تو وہ جو سارا گوشت تھا وہ تقسیم کر دیا گیا، صرف ایک دستی اس کی بچی تھی۔ جب آقا کریم علیہ السلام آئے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم سارا کچھ بانٹ دیا ہے، سارا گوشت تقسیم کر دیا، ایک دستی بچی ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ جو سارا گوشت بانٹ دیا ہے نا حقیقت میں وہ بچ گیا ہے، اور جو رکھ لیا ہے وہ نہیں بچا۔ دیکھنے میں یہ دستی بچی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آپ نے گوشت دستی کے علاوہ بانٹ دیا ہے حقیقت میں وہ بچ گیا ہے۔ اس لیے کہ وہ گوشت آخرت کے لیے اعمال صالحہ کے طور پر، انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر وہ ہمارے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کا اجر محفوظ ہے، اس کا ثواب محفوظ ہے، اس کی برکات محفوظ ہیں۔ تو جو بانٹ دیا جائے وہ بچ جاتا ہے، تو بانٹنے کا بھی ذریعہ بنے
قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، جسمانی طور پر بھی برکت ہے قربانی کے گوشت کی، اور روحانی طور پر بھی برکات ہیں۔ اور جہاں تک گوشت کی بات ہے، گوشت دنیا میں اور آخرت میں جو تمام غذائیں ہیں ان ساری غذاؤں کا سردار گوشت ہے، اس لیے گوشت خود بھی کھائیں، غریب لوگوں تک پہنچانے کا بھی ذریعہ اور وسیلہ بنے، بالخصوص قربانی کا گوشت۔ اور سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا کے ساتھ جس طرح میرے اس گاؤں کے محیر حضرات نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر کرم کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت کی برکات عطا فرمائے، مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، کاروبار میں وسعت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا کے ساتھ غریب لوگوں کا سہارا بننے کے لیے تعاون کی بھی توفیق عطا فرمائے۔